اڈیالہ جیل کے باہر آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں آج 3 مختلف مقدمات میں پیشی تھی اور یہ تاریخ آج رقم ہوئی ہے کہ تینوں ججز جو ہیں وہ اڈیالہ جیل آئے ہیں اور اس وقت بھی رات کے 6 بج رہے ہیں، شام ہو چکی ہے۔ آفیشیل ٹائم جو ہوتا ہے کورٹس کا یا سرکاری دفاتر کا وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک جو مسلسل پروٹوکول کی گاڑیاں ہیں، پولیس کے دستے ہیں، وکلاء کی آمد ہے یا نیب کی ٹیم، ایف آئی اے کی ٹیم اور اسی طرح جو انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے اس کا جو عملہ ہے، اس کے جو جج صاحب ہیں، تمام سبھی لوگ آج یہاں پر آئے اور یہ تمام تر صورتحال ہم آپ کو اڈیالہ جیل سے براہ راست رات کے اس پہر دکھا رہے ہیں۔ آج جو کچھ دیر پہلے جب سلمان صفدر سے ہماری بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو جب 9:30 بجے ہم اندر گئے تو سب سے پہلے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج جو ہیں وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے عمران خان کو سنا اور عمران خان کے جو دہشت گردی کے پرچے ہیں، ٹائر جلانے کا مقدمہ بھی ان کے اوپر ایک درج ہے، اس کی بھی سماعت ہوئی اور اسی طرح انہوں نے حوالے دیے اور توڑ پھوڑ کے ہنگامہ آرائی کے، وہ بھی یہاں پر سنے گئے۔ اور اس کے بعد تقریباً 10:30 بجے کے بعد جو سائفر کیس کی سماعت ہے وہ شروع ہوئی۔ سائفر کیس کے جو جج ہیں، سننے والے جو خصوصی عدالت ہے اسلام آباد کی، اس کے جج ابو الحسن ذوالقرنین جب وہ یہاں پر پہنچے تو انہوں نے اس کی سماعت کی۔ ایف آئی اے نے آج 5 گواہان پیش کیے، 5 میں سے صرف 2 کو آج ان کی جو بیانات ہیں وہ ریکارڈ کیے جا سکے، چونکہ ان کی جرح بھی ہونی تھی تو جرح بھی ہوئی، لمبا ٹائم لگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً شام کے 2-2:30 بجے جب سائفر کیس بند ہوا تو نیب کی ٹیم جو ہے وہ یہاں پہنچ گئی اور نیب نے عمران خان سے سوالات کیے اور نہ صرف عمران خان کو نیب کی ٹیم نے گرفتار کیا، ان کی گرفتاری ڈالی، بلکہ عمران خان کو ان کی جو یہ ایک قانون ہے کہ جب آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں تو 24 گھنٹے کے اندر اندر اسے عدالت میں پیش کرتے ہیں، تو عمران خان کو احتساب عدالت، قانونی طور پر احتساب عدالت اسلام آباد میں جج محمد بشیر کے سامنے پیش کیا جانا تھا، لیکن آج ایسا ہوا کہ جو جج صاحب ہیں، جج بشیر صاحب جو کہ تاریخی شخصیت ہیں، بہت بڑے بڑے کیسز انہوں نے سنے ہیں اور ہمیشہ سے ہی ریاست کے بہت ہی قریب ریاستی اداروں کے رہے ہیں اور جیسے ریاست چاہتی ہے ویسے نتائج دینے کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں، وہ اپنی عدالت چھوڑ کر یہاں پر پہنچے اور یہاں پر عدالت لگائی۔ نیب کی ٹیم نے سوالات کیے اور اس کے بعد جو سماعت ہوئی جج محمد بشیر کی عدالت میں، اس کو پھر اس میں نیب نے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ مانگا ہے عمران خان کا۔ ابھی لطیف کھوسہ، عمران خان کے وکیل، نعیم حیدر پنجوتھا اور بیرسٹر گوہر سمیت متعدد جو وکلاء ہیں پی ٹی آئی کے وہ اندر ہیں، لیکن سائفر کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر وہ تقریباً صبح 9 بجے اندر گئے تھے اور ابھی سے کچھ دیر پہلے جب ہم نے ان سے بات چیت کی، جب وہ باہر آئے تو اس وقت 5:30 بجے کا وقت تھا، تو تقریباً 9 گھنٹے تقریباً کم و بیش وہ بھی اندر گزار کر باہر آئے ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی ہم دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ سلمان صفدر نے کہا کہ جس عدالت میں آج عمران خان کو پیش کیا گیا، جس کمرے میں عدالت لگائی گئی، یہ وہی کمرہ تھا جہاں پر بے نظیر بھٹو کو ان کے مقدمات کو یہیں پر اندر سنا گیا، ممتاز قادری کو یہاں پر سنا گیا اور اسی طرح جو اجمل بلوچ ہیں، جن کے اجمل قصاب جن کو کہا جاتا ہے کہ ممبئی حملوں میں ان کا ہاتھ تھا، ان کے جو کیسز ہیں جو ان کو سنا جاتا تھا، پیش کیا جاتا تھا جج کے آگے، وہ بھی سب یہاں پر ہوا۔ تو یہ ایک غیر معمولی دن تھا اور غیر معمولی حالات و واقعات کا تذکرہ سلمان صفدر کی زبانی ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ سائفر کیس کی جہاں تک بات ہے تو میڈیا کو بھی اس تک پہنچنے کی اجازت نہیں ہے اور میڈیا جو ہے وہ اس تمام تر صورتحال سے لا علم ہوتا ہے، پھر ہم وکلاء سے ہی تمام تر صورتحال جو ہیں اس کی اپڈیٹس جو ہیں وہ لیتے ہیں اور جو سلمان صفدر نے کہا وہ ہم نے آج تک پہنچا دیا ہے۔ اور عمران خان کے ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو آرڈر دیا، یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر دیا کہ عمران خان کا اسٹیج جو یہ جو سائفر کیس کا جو چل رہا ہے جو بھی معاملہ، یہ کیسے چل رہا ہے، انہوں نے بڑے گہرے سوال اٹھائے، انہوں نے برہمی کا اظہار کیا جسٹس گل حسن نے اور ان کی ساتھی خاتون جج جو ہیں جسٹس سمن رفت نے، اور اسٹے دے دیا، اس کے اوپر روک دیا یعنی کہ سائفر کو، لیکن ادھر سے سامان کے آرڈر، ہائی کورٹ کے آرڈر آئے تھے، لیکن ادھر بدستور جو سماعت تھی وہ چل رہی تھی۔ باہر جو پی ٹی آئی کے وکلاء تھے، میڈیا کھڑا تھا، انہوں نے اندر انفارمیشن پہنچانے کی کوشش کی لیکن کسی کو اندر جانے نہیں دیا گیا اور یوں اسٹے کے باوجود جو ہے سماعت ہوتی رہی اور سماعت جب مکمل ہوئی تو وکلاء کو پتہ چلا کہ جو سماعت ہے اس کے اوپر تو اسٹے آرڈر آ گیا ہے، ہمارے حق میں ہے یہ تو، اور ہم
خامخواہ دلائل دیتے رہے. تو سلمان صفدر نے میرے سے بھی بات چیت میں اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا کہ اس ماحول میں اس طرح سماعت نہیں ہونی چاہیے, میڈیا کو اجازت ہونی چاہیے, ہم تک انفارمیشن جو ہے وہ پہنچنی چاہیے, ہمیں اس طرح جیل میں ہمیں بند نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ آج میں جیل کی میں کو بطور وکیل اندر نہیں گیا تھا, بلکہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں بھی جیل میں قید ہوں, اور میں بھی قید کاٹ کے جو 8-9 گھنٹے کی قید ہے وہ کاٹ کے باہر آیا ہوں. تو اس طرح کا ماحول ہے, وکلا کی گفتگو اس طرح کی ہے. اور دوسری طرف عام انتخابات جو ہیں, ظاہری بات ہے 8 فروری کو اگر ہوں گے تو یہ ایک چیلنج ہے کہ عمران خان کو اگر رہائی مل جاتی ہے سائفر کیس میں تو یہ بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. لہٰذا جو نیب ہے اس کو ایکٹیو کیا گیا ہے اور اس کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے اب عمران خان کو جیسے ہی وہ سائفر سے نکلیں گے آپ نے انہیں پکڑنا ہے اور ان کو 190 ملین پاؤنڈ میں گرفتار کرنا. حالانکہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کو آج 4تھا مہینہ جاری ہے. اب جا کے نیب کو کیسے خیال آیا کہ ان کو یہ وہ ہو, اس میں کوئی خلاف ورزی ہو گئی ہے, کوئی ہمیں گرفتاری چاہیے, کوئی قانونی جو پیسے ہیں تقاضے پورے نہیں کر کے منگوائے گئے یا غلط طریقے سے غلط ہینڈلنگ کی گئی. تو یہ تمام تر سوالات ہیں جو نیب کی طرف اٹھتے ہیں. لیکن نیب آپ کو پتہ ہے کہ جب آرڈر ہو تو وہ ایئرپورٹ پر نواز شریف کو لینے بھی چلے جائیں گے, اور جب آرڈر ہو تو نواز شریف کو گرفتار کریں گے, عمران خان کو گرفتار کریں گے. تو یہ ایک پاکستانی سیاست جو ہے اس طرح سے چلتی آئی ہے اور چلتی رہے گی. اس وقت یہ اڈیالہ روڈ پر آپ ٹریفک دما دیکھ رہے ہیں, اور ہم بھی منتظر ہیں کہ نیب کا جو آج کا مقدمہ ہے اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. بہرحال اب تک انفارمیشن جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں ایکسکلوسیو. اس وقت راولپنڈی میں یہ تمام تر صورتحال عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی بھی جو بیٹی تھی, دونوں بیٹی آج آئی تھی. پہلے ایک بیٹی آئی تھی مہربانو پچھلی پیشیوں میں, اور اس کے ساتھ ان کی والدہ ہوتی تھیں. آج والدہ نہیں آئیں, بڑی بیٹی جو گوہر بانو ہیں وہ آئی تھیں, اور بڑا ہی اعتماد کا اظہار مہربانوں کی طرف سے انہوں نے گفتگو کی میڈیا سے. انہوں نے کہا کہ ہم مطمئن ہیں, جب آج ہمیں کم از کم دیکھنے کو ملا. آج کی جو سماعت تھی وہ اس حوالے سے مختلف تھی کہ پچھلی سماعتوں میں فیملیز کو بھی اجازت نہیں تھی اندر سماعت دیکھنے کی, لیکن آج جو عمران خان کی بہنیں تھیں اور اہلیہ تھیں وہ بھی اندر تھیں, اور شاہ محمود قریشی کی بہن جو بیٹیاں ہیں وہ بھی اندر تھیں. تو انہوں نے اس حوالے سے اطمینان کا اظہار کیا کہ کم از کم آج ہمیں سماعت جب ہو رہی تھی تو ہمیں اندر جانے دیا گیا, اور ہم نے خود بھی آبزرو کیا تمام تر چیزوں کو اور اطمینان کا اظہار کیا. لیکن مہربانوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ جو آپ لوگ ہیں میڈیا والے, آپ لوگ بھی اندر ہوں تاکہ یہ مزید شفافیت بہتر ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میڈیا کو پابند کر کے اس طرح ٹرائل چلا جائے. آپ دیکھیں, معاملات کو کور کریں, پھر اس کی رپورٹنگ ہو, پھر لوگ سنیں, عوام فیصلہ کرے کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا. تو یہ تمام تر صورتحال اڈیالہ جیل سے اس وقت سردی کی لہر جو ہے اس میں اضافہ ہو چکا ہے, خنکی تھوڑی سی بڑھ رہی ہے, اور ہم رات کے اس پہر بھی عمران خان کی قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے موجود ہیں.